عامرا ببركة إن الله على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيب اللہ۔ محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم تمام کی آج کی اس بابرکت محفل پاک میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج ہم جمع ہوئے ہیں سیدی اعلی حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے حوالے سے اللہ رب العزت آپ کی مزار پر انوار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے ہر میدان میں جو کام کیا ہے اسے میں اس شعر میں بیان کروں گا، اور یہ شعر مرزا داغ دہلوی کا شعر ہے کہ جب اس نے اعلی حضرت عظیم البرکت کے اشعار کو پڑھا اور آپ کے دیوان ہدایت بخشش کو پڑھا تو مرزا داغ دہلوی یہ کہنے لگا کہ مولوی ہو کر اتنے اشعار فصاحت و بلاغت والے، تو اعلی حضرت عظیم البرکت کا جو کلام تھا ایک کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، تو آپ کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان وہ اپنے والد گرامی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام لکھا ہوا لے کے جا رہے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا اعلی حضرت کا یہ کلام تھا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، تو انہوں نے اعلی حضرت کے اس کلام پر مقطع خود سے انہوں نے لکھ دیا، ورنہ شاعر جو ہوتا ہے وہ مقطع خود لکھتا ہے، اور شاعر کبھی بھی مقطع کے اندر اپنی تعریف نہیں کرتا، ہمیشہ مقطع میں اپنی عجز و انکساری کو بیان کرتا ہے۔ مگر اس کلام کا جو مقطع تھا وہ مرزا داغ دہلوی نے لکھا، کیا لکھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو جب اس نے اعلی حضرت کے کلام کو دیکھا نا تو یہ مقطع انہوں نے خود لکھا اور کہا کہ مقطع تو میں نے لکھ دیا ہے، بقیہ کلام اعلی حضرت خود ہی مکمل کریں گے۔ تو وہی بات ہے کہ ملک سخن کی شاہی، سخن گفتگو کو کہتے ہیں، تو فرمایا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، مسلم کا معنی ہے کہ یہ شاہی ہم نے آپ کے سپرد کر دی ہے، تو ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو اعلی حضرت جس میدان میں گئے، تفسیر ہو، فقہ ہو، حدیث ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، صرف ہو، نحو ہو، تاریخ ہو، سیرت ہو، علم بیان ہو، علم بدیع ہو، علم ریاضی ہو، علم ہندسہ ہو، علم جفر ہو، علم توقیت ہو، جس میدان میں سیدی اعلی حضرت نے قدم رکھا
اور پھر آپ نے اپنا ایسا سکہ گاڑا ہے، اب تا صبح قیامت آپ کا ہی سکہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اعلی حضرت عظیم البرکت جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے امام احمد رضا خان کو اللہ نے جو علوم عطا فرمائے تھے اس پر بھی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ پہلے یہ تحقیق میں آیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو 55 علوم پر کامل اکمل مہارت عطا فرمائی ہے۔ پھر لوگوں نے تحقیق زیادہ کی، پھر کہا کہ اللہ نے آپ کو 75 علوم پر مہارت تامہ عطا فرمائی۔ جب تحقیقات کا دور بڑھتا گیا، اس وقت موجودہ تحقیق کے اندر محققین نے یہ بیان کیا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو کم و بیش 150 سے زائد علوم پر کامل مہارت عطا فرما تھی۔ یعنی 150 سے زائد علوم، اندازہ لگائیں، 150 سے زائد علوم پر اللہ نے آپ کو کامل مہارت عطا فرمائی تھی۔ آج ہمارے ہاں یہ جو نمازوں کا یہ جو جدول ہے نا، نمازوں کا یہ جو طریقہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں مہینے میں ظہر اس ٹائم شروع ہوگی، فلاں مہینے میں مغرب اس ٹائم شروع ہوگی، فلاں مہینے میں فجر کا طلوع یہ ہے، غروب یہ ہے، نصف یہ ہے، زوال یہ ہے، دوحہ کبریٰ یہ ہے۔ آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی، 100 سالہ یہ جدول سیدی اعلی حضرت نے مرتب فرمایا ہے۔ 100 سالہ یہ جدول جو ہے، یہ نمازوں کے اوقات کا کہ فلاں مہینے میں سورج اس ٹائم ادھر ہوگا، اس ٹائم ادھر ہوگا، یہ مرتب بھی سیدی اعلی حضرت امام عشق و محبت نے فرمایا ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں اس دور میں کہ جس دور میں اتنی سہولیات بھی نہیں ہوا کرتی تھی، اور آپ نے اس دور کے اندر اتنا بڑا کام کیا ہے۔ تو 150 سے زائد علوم اللہ نے عطا فرمائے، اور 1000 سے زائد کتب آپ نے تصنیف فرمائی ہے۔ 1000 سے زائد کتب آپ نے تصنیف فرمائی ہے، اور آپ کے فتاوی جات صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی آدمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابتداءً تو آپ کے کئی فتاوی جات مفقود ہو گئے، یعنی ضائع ہو گئے، جسے ہم نے محفوظ نہیں کیا۔ کئی فتاوی جات، ہزاروں کی تعداد میں فتاوی جات تو وہ مفقود ہو گئے، ناپید ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے فتاوی جات کو جب محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہ کم و بیش آج ہمارے پاس فتاوی رضویہ شریف کی صورت میں جو فتاوی رضویہ، یعنی اس وقت سب سے بڑا، جسے ہم کہتے ہیں سب سے بڑا فتاوی جات جو موجود ہے 30 جلدوں میں، وہ اعزاز بھی فتاوی رضویہ شریف کو حاصل ہے۔ فتاوی رضویہ کے جس کے اندر کم و بیش 22,000 صفحات پر مشتمل یہ فتاوی رضویہ ہے، 22,000 صفحات پر مشتمل فتاوی رضویہ شریف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابھی تو اس پر تحقیق اور کی جا رہی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو تخریج کا عمل ہے نا، یہ جامعہ نظامیہ رضا فاؤنڈیشن لاہور والے قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی کے استاد گرامی حافظ عبدالستار سعیدی مدد العالی، آپ کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ فتاوی رضویہ شریف کی آپ نے تخریج کی ہے۔ تخریج اس میں آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے مسائل تو بیان کر دیے، اب اعلی حضرت نے کس کس کتاب سے ان مسئلوں کو بیان کیا، اب وہ جو صاحب تخریج ہوتے ہیں، اب وہ ان کا کام ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو ڈھونڈنا کہ وہ مسئلہ فقہ کی کن کن کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یعنی وہ تخریج کی گئی تو 30 جلدیں بنی ہیں، اب اس کی اگر مزید تخریج و تحقیق کرے تو کوئی بعید نہیں ہے یہ 30 جلدیں 60 جلدوں پر بھی جا سکتی ہیں۔ یہ 30 جلدیں 60 جلدوں پر بھی جا سکتے ہیں اگر اس کے اندر مزید تحقیق کا دامن وسیع کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ محققین
یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بہت سی کتابوں کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کتاب حدیث کی ہے یا فقہ کی ہے. یعنی اعلی حضرت عظیم البرکت جب ایک حدیث کو بیان کرتے تو اس حدیث کو کن کن احادیث کی کتب کے اندر موجود ہوتی، آپ ان تمام کتب کے نام لکھتے. اور لوگ فرماتے ہیں وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلتا کہ یہ کتاب حدیث کی ہے. یعنی اعلی حضرت جب کسی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کا حوالہ دیتے تو ہمیں بعد میں پتہ چلتا کہ اچھا یہ کتاب حدیث کی کتاب ہے. یعنی ہمیں بعد میں پتہ چلتا، یعنی اعلی حضرت کے حوالوں سے پتہ چلتا کہ یہ کتاب حدیث کی، یہ فقہ کی ہے، اور یہ کتاب اس کی، یہ کتاب اس کی، یہ کتاب اس فن کی ہے. 105 سال پہلے کی بات کہ جب کتابوں کا ذخیرہ بھی اتنا نہیں ہوتا تھا. اور اس وقت میں نے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ اعلیٰ کیا فرماتے ہیں کہ الحمدللہ 50 سے زائد احادیث طیبہ کی کتب ہمیشہ فقیر کے مطالعے میں رہتی ہے. 50 سے زائد احادیث طیبہ کی کتب ہمیشہ فقیر کے مطالعے میں رہتی ہیں. اور آپ کے خلفاء فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کسی مسئلے کو تلاش کرنا ہوتا تو آپ فرماتے کہ فلاں کتاب کے فلاں پیج فلاں سطر پر یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا. کنز کے اندر، در مختار کے اندر، رد الممتحار کے اندر فلاں کتاب کا نام لے لیتے، فرماتے اسی کتاب کے اسی صفحے پہ اس کے دائیں اس کے بائیں 70 نمبر بھی آپ فرما دیتے تو وہاں پر ہمیں وہ مسئلہ مل جاتا تھا. یعنی اتنا مضبوط حافظہ. اللہ اکبر. یہ فقط ما سوائے اللہ رب العزت کی دین کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں. اتنا وسیع حافظہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے خلفاء اعلی حضرت جب فتوے لکھا کرتے تھے تو آپ کے دونوں ہاتھ چلا کرتے تھے. یعنی دائیں ہاتھ سے بھی تحریر کرتے تھے، بائیں ہاتھ سے بھی تحریر کرتے تھے، مستقل آپ کے دونوں ہاتھ چل رہے ہوتے تھے. اللہ رب العزت نے آپ سے اتنا بڑا دین کا کام لیا ہے. اچھا جی، موضوع بڑا وسیع ہے. اچھا، میں نے جمعۃ المبارک میں ذکر کیا تھا اعلی حضرت کا اصلاح معاشرہ پر بھی بہت بڑا کام ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ہمیشہ انبیاء کرام کا سلسلہ رکھا ہے لوگوں کی تبلیغ کے لیے. بنی اسرائیل کے اندر حضور نے فرمایا نا کہ ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا، وہ جاتا اور نبی آ جاتا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں. اللہ نے اس امت کی رہنمائی کے لیے صلحاء، رہنما، حضور کی امت کی علماء کا انتخاب کیا ہے. اب ظاہر کسی نبی نے تو آنا ہی نہیں ہے. اب قیامت تک امت کی رہنمائی کے لیے حضور کی امت کی علماء لوگوں کی تعلیم و تربیت، ان کی تبلیغ کے لیے تا صبح قیامت کام کرتے رہیں گے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. فرمایا کہ میری امت کی علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ میری امت کی علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. انبیاء کی طرح اس معنی میں ہے کہ اللہ نے جو مشن انہیں دیا تھا پروردگار وہی مشن میری امت کے علماء کو بھی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. تو حضور کی امت کے علماء سارے نبیوں کے امت کے علماء اپنی جگہ، مگر حضور کی امت کے علماء کا مقابلہ نہیں ہے. حضور کی امت کے علماء کا مقابلہ نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا مقابلہ نہیں ہے. امام بخاری علیہ رحمہ کا مقابلہ نہیں ہے. امام محمد، امام ابو یوسف کا مقابلہ نہیں ہے. امام عشق و محبت امام احمد رضا خان کا مقابلہ نہیں ہے. اللہ نے حضور کو ایسے حضور کی امت میں علماء پیدا کیے ہیں. تو آپ نے اصلاح معاشرے پر بھی بڑا کام کیا. حدیث پاک مفہوم ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها، کہ اللہ رب العزت میری امت میں ہر صدی کے بعد یعنی 100 سال کے بعد میری امت کا ایک ایسا عالم بنا کے بھیجے گا کہ جو دین کی تجدید کرے گا. یعنی مجدد، ہر صدی کے بعد، ہر 100 سال کے بعد اللہ ایک مجدد کو بھیجتا ہے. مجدد کا معنی تجدید کرنے والا، یعنی دین کو ایک نیا رنگ دینے والا، دین کو پرانے اصولوں پر پھر سے کھڑا کرنے والا. اللہ ہر صدی میں ایک مجدد بھیجتا ہے. اعلیٰ حضرت سے پہلے کون تھے مجدد؟ مجدد الفسانی، شیخ سرہندی رحمت اللہ تعالی. اللہ نے انہیں مجدد بنایا تھا. اب اللہ نے ان سے دین کا کیا کام لیا؟ آپ نے جس دور میں آنکھ کھولی تو وہ دور اکبر بادشاہ کا دور تھا، اور اکبر بادشاہ شروع کے اندر ایک غیرت مند مسلمان تھا، مگر اس نے سیاست کے معاملات ایسے چلائے، اس نے عہدوں پر ہندوؤں کو، سکھوں کو، سب کو عہدے دیے، اور پھر اس نے لوگوں کے اندر اپنی محبت بٹھانے کے لیے دین کے اندر ایسا بگاڑ پیدا کیا کہ لکم، جو قرآن کہ لا اعبد ما تعبدون، کافروں نے کیا کہا تھا حضور سے ابتدائی اسلام میں اہل مکہ نے، اے نبی ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور ایک دن آپ ہمارے خداؤں کی، معاذ اللہ. پھر اللہ نے اس وقت کو نازل فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرو گے، جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کروں گا. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. مگر اکبر بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے دین اکبری یہ ایجاد کیا، اگر کسی گھر میں ایک ہندو ہے اور ایک مسلمان ہے، یعنی ہندو شوہر مسلمان عورت، مسلمان ہندو شوہر اپنا مسلمان، تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو ہم دین اکبری یعنی مل جل کے چلتے ہیں. شوہر مسلمان، عورت ہندو، عورت ہندو، شوہر مسلمان، یہ دین اکبری تھا. یعنی ایک ہی گھر کے کونے میں جائے نماز بچھی رہتی تھی، بت بھی پڑا رہتا تھا، مرد نماز پڑھے، عورت ہندو تو بھگوان کی پوجا کرے. تو اس دین کو ایجاد اکبر بادشاہ نے کیا تھا. آج بھی ہندوستان میں یہ دین اکبری پھیلا ہوا ہے. یہ جو بڑے بڑے ایکٹر ہیں، فلم ساز ہیں، یہ سارے کے سارے دین اکبری کے ماننے والے ہیں. یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر اس وقت جس نے علم حق بلند کیا تھا وہ شیخ مجدد الفسانی کی ذات تھی. آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فتویٰ جاری فرمایا، فرمایا کہ ہم تیرے اس قانون کو نہیں مانتے، ہم تیرے اس دین کو نہیں مانتے. مجدد الفسانی کو قید میں ڈالا گیا. مجدد الفسانی پر صعوبتیں برداشت کی، اور اکبر بادشاہ نے اپنے محل کے اندر ایک ایسا دروازہ رکھا ہوا تھا کہ جو بھی وہ آتا تھا نا پہلے جھکتا تھا، اور اکبر بادشاہ لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا. جب مجدد الفسانی کو پکڑ کر لایا گیا نا، کہا کہ دیکھو اس نے دروازہ ہی ایسا بنایا کہ آپ کو جھکنا پڑتا، یعنی زہرے جب جائیں گے تو پہلے گردن جھکائیں گے پھر اندر جائیں گے. اللہ اکبر. اور مجدد الفسانی نے کیا کیا؟ آپ نے سر داخل کرنے کے بجائے پہلے آپ نے اپنے پاؤں داخل کیے. آپ نے اپنے پہلے پاؤں داخل کیے تاکہ میں جھکوں نہیں. اور پھر اکبر بادشاہ کے کئی وزیروں نے پکڑ کے آپ کو جھکانا چاہا تو آپ نے گردن بالکل نہیں جھکائی، اور آپ نے جب یوں گردن اٹھائی نا اس کے سارے وزیر مشیر پیچھے پڑے ہوئے تھے. اکبر بادشاہ مجدد الفسانی کے گردن کو نہیں جھکا سکا اپنے آگے. اور پھر آپ نے کیسا دین کا کام کیا. پھر اکبر بادشاہ کی موت واقع ہو گئی. پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آیا اور اس کے بیٹے نے کہا کہ میں نے مجدد الفسانی سے ملنا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے شوق نہیں ہے ملنے کا. کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی تعلیمات کو لاگو کروں ہندوستان کے اندر. جب وہ مجدد الفسانی سے ملا اور اس نے یقین دہانی کرائی کہ میں آپ کے ان چیزوں کو فالو کروں گا. کیونکہ اکبر بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ مسجدوں کو گرا کے مندر بنائے تھے، مسجدوں کو گرا کے مندر بنائے، شراب سور حلال کر دیا، بہت سے معاملات کو اس نے حلال کر دیا. جب اس کا بیٹا آیا اس نے پھر ان چیزوں کو حرام کرنا شروع کر دیا. پھر دوبارہ ان اصولوں پر
اسلامی نظام کو رائج کیا. پھر اللہ نے اکبر بادشاہ کے ہاں 2 پوتے عطا کیے. ایک ابو المظفر تھے اور دوسرا بادشاہ عالمگیر. اکبر بادشاہ کے ہاں جو 2 پوتے ہوئے نا، ایک ابو المظفر اور ایک عالمگیر. اور عالمگیر جسے ہم کہتے ہیں عالمگیر، آج ہمارے فتاوی عالمگیری بھی ہے، تو فتاوی عالمگیری کو مرتب کروانے والا بادشاہ ہندوستان کا بادشاہ عالمگیر تھا. کہ اللہ نے اکبر بادشاہ کی اولاد میں سے 2 پوتے دیے کہ جنہوں نے ہندوستان کے اندر دین کا کتنا بڑا کام کیا. تو وہ جو مجدد الفسانی کی خدمات تھی نا، اللہ نے اس کی برکت سے ہندوستان میں پھر سے اسلام کا نظام کو رائج فرما دیا تھا. یہ سارا کا ساری کی ساری خدمات کس کی تھی؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی. تو پھر وہ عالمگیر بادشاہ، اس نے تعلیمات کو پڑھا، مجدد کی الفسانی کی تعلیمات کو پڑھا، اور پھر اس نے ہندوستان کے 500 جید علماء کرام کو چنا اور فرمایا کہ ہندوستان میں جتنے بھی فقہی مسائل آئیں گے اس کو بٹھائی. 500 علماء کرام کی ٹیم بیٹھی اور ان مسائل کو بیان کرتی، ان مسائل کی چھان بین کرتی. 500 علماء کرام نے بالاتفاق جس فتاوی کو مرتب کیا اسے آج فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے، جس کی مدد سے آج ہمارے مفتیان کرام فتویٰ جات دیتے بھی ہیں. تو یہ برکتیں فتاوی عالمگیر بادشاہ کو اللہ نے عطا کی. آپ بادشاہ تھے مگر آپ کا ذریعہ معاش پتہ ہے کیا تھا؟ آپ کا ذریعہ معاش، آپ ٹوپیاں بنا کرتے تھے. آپ ٹوپیاں بنتے تھے، ان ٹوپیوں کو بننے کے بعد بیچتے تھے، اور وہ جو کمائی ملتی تھی آپ اسی سے اپنا گزر بسر کرتے تھے. عالمگیر بادشاہ، اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. تو اعلی حضرت سے پہلے مجدد الفسانی، میں ایک ماحول بنا رہا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک نئی بات، ایک نیا موضوع آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. تو اعلی حضرت سے پہلے مجدد الفسانی کی خدمات تھی ہندوستان کی سرزمین پہ. پھر اس کے بعد جب دوبارہ یہ مغلیہ کا دور آیا، پھر سے بگاڑ پیدا ہو گیا. اب ایک اور مجدد کی ضرورت تھی. اب اللہ نے اس وقت مجدد کی شکل میں جسے نمودار کر کے بھیجا اسے امام احمد رضا خان کی ذات کہتے ہیں، اسے اعلی حضرت کی ذات کہتے ہیں. اور آپ نے جس دور میں آنکھ کھولی تو وہ دور ہندو مسلمان آپس میں بھائی بھائی بنتے جا رہے تھے، یعنی اکھنڈ ہندوستان. اور پھر اس وقت کیا تھا کہ انگریز، اب 1957 کی جنگ آزادی چل چکی تھی، اعلی حضرت انہی دور میں آپ کی ولادت ہوئی. اور 1957 مولانا رضا علی خان بریلی شریف کے اندر مجاہدین کے لیے کھانے کا بندوبست انگریزوں کے خلاف آپ کا گھرانہ ہی کیا کرتا تھا، آپ کا گھرانہ ہی. تو 1957 کی جنگ آزادی میں بہت بڑا کردار بریلی شریف کے آستانے کا ہے. اور سب سے بڑی مزے کی بات، پاکستان کی آزادی میں بھی سب سے بڑا کردار اعلی حضرت کے آستانے کا ہی ہے. حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان اعلی حضرت کے بیٹے، اور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان اعلی حضرت کے بیٹے، دونوں اعلی حضرت کے بیٹوں نے پاکستان کے لیے 2 قومی نظریہ بھی پیش کیا. اور آپ نے کئی اجلاسوں کے اندر جا کے پاکستان کی حمایت کی اور پاکستان کے لیے جو ہے آپ نے لوگوں کو تیار کیا. تو گویا کہ آزادی پاکستان میں بہت بڑا کردار، یا یوں کہیں آزادی پاکستان میں بہت بڑا ہاتھ اعلی حضرت کے گھرانے کا بھی ہے. بات تجدید کے لیے جاری فرمایا اور مسلمانوں کو ایک وحدت اور ایک اتحاد کی دولت عطا کی، اور ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کے آپ نے حکم فرمایا. فرمایا کہ خبردار تم کسی کے میلوں میں نہیں جاؤ گے، تم ان کسی کے تہواروں میں نہیں جاؤ گے. اعلی حضرت نے سب سے پہلے اس کا حکم فتویٰ جاری فرمایا ہے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد اعلی حضرت سے سوال ہوا محرم میں سفر میں نکاح کرنے کے وجہ سے، آپ نے اس پر بھی منع فرمایا کہ محرم سفر کسی مہینے میں کسی دن میں نکاح کرنا بالکل جائز ہے. پھر اعلی حضرت سے تعزیوں کے حوالے سے سوال ہوا کہ تعزیہ بنانا وغیرہ وغیرہ.
آپ نے اس پر فتوے جاری فرمائے. پھر اس دور میں مولا کائنات کے نام پر ہندوستان میں عورتیں روزہ رکھا کرتی تھیں. آپ نے فرمایا یہ بالکل ناجائز ہے, روزہ اللہ کے نام پر رکھو. آپ نے یہ اصلاح معاشرے میں آپ نے جو کام کیا ہے. پھر اس کے بعد 40 دن تک لوگ قبروں کے اوپر چراغ جلاتے تھے. لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ اگر 40 دن تک قبروں پہ چراغ نہیں جلائیں گے تو روح آئے گی, اندھیرا دیکھے گی, واپس پلٹ جائے گی, یعنی میری قبر پہ تو اندھیرا ہے. تو حضرت فرمایا کہ یہ بالکل لغو اور لا یعنی فعل ہے, اور اس کے اندر چراغ تیل کا ضیاء ہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ تو چند ایک چیزیں میں نے گنوائی ہیں. اب اس طرح سجدہ تعظیمی, اس زمانے میں بادشاہوں کو مزارات پر سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا. آپ نے فرمایا کہ سجدہ تعظیمی بالکل حرام ہے. مزارات کا طواف کیا جاتا تھا. آپ نے فرمایا بالکل حرام ہے. سجدہ تعظیمی حرام, اور عبادت والا سجدہ کفر ہے, شرک ہے. یعنی اعلیٰ حضرت نے معاشرہ کا کام کیا, یعنی آپ نے کوئی میدان چھوڑا نہیں ہے. اصلاح معاشرہ کا کام ہو یوں کیا ہے, رد وہابیت ہو آپ نے دبا کے کام کیا ہے, رد دیوبندیت ہو آپ نے ببانگ دہل کام کیا ہے, نیچریت ہو, شیعت ہو, رافضیت ہو, تفضیلیت ہو, ناسبیت ہو, آپ نے ہر میدان میں ایسا کام کیا, ایسا کام کیا, ایسا کام کیا, اور خود کام کرنے کے بعد پھر خود ہی کہہ دیا. یعنی آپ نے تحدیث نعمت کے طور پر کہا. تحدیث نعمت کے طور پر کہنا جائز ہے. مثال کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں, بیان کرنے کے بعد میں اپنے کسی نمازی کو کہوں بتاؤ آج میں نے بیان کیسا کیا ہے, مزہ آیا کہ نہیں آیا. اب میرا یہ کہنا یہ تحدیث نعمت کے طور پر ہے. حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے استاد سے فرماتے ہیں کہ میں بریلی شریف گیا ہوا تھا, تو حضور اختر رضا خان رحمت اللہ تعالی کے ایک محفل میں بیان تھا, تو میں نہیں جا سکا. تو مجھ سے آپ آئے نا, تو مجھ سے فرمایا کہ مولانا بیان کیسا تھا. آپ نے بیان کیا, فرمایا کہ بتاؤ مولانا بیان میں نے کیسا کیا. تو ہمارے استاد سے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور آپ ان کے خلیفہ تھے. فرمایا حضرت میں معافی چاہتا ہوں, میری بد نصیبی ہے کہ میں آپ کا بیان سن نہیں سکا. تو آپ ناراض ہو گئے. فرمایا کہ مولانا یہ جملہ تم نے کہا کیسے ہے. حضور کا امتی ہونا ہمارے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی ہے, اور آپ کا یہ کہنا کہ میری بد نصیبی میں آپ کا بیان نہیں سن سکا, فرمایا یہ بالکل غلط ہے. یہ نہیں کہہ سکتے میری بد نصیبی, یوں کہ میں سن نہیں سکا, یوں نہیں کہوں میں بد نصیب ہوں سن نہیں سکا. تو گویا کہ تحدیث نعمت کے طور پہ آپ نے پوچھا بتاؤ میں نے بیان کیسے کیا. اب اس کے اندر کوئی نمود و نمائش نہیں تھی, بلکہ تحدیث نعمت کے طور پہ دیکھو آج اللہ نے مجھ سے کتنا اچھا بیان کرنے کی اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جب اتنا بڑا کام کیا نا, تو پھر تحدیث نعمت کے طور پر کہا کہ رب نے مجھ سے کتنا بڑا کام لیا. پھر خود فرمایا کرتے تھے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. فرمایا کہ احمد رضا کی مار کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں یعنی دشمن کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے. کون میرا وار روک سکتا ہے؟ کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی آدمی رحمہ اللہ, آپ نے ایک دن اعلیٰ حضرت سے فرمایا کہ حضور آپ کی تحریروں میں نا بڑی شدت ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی تحریروں میں بڑی شدت ہے. فرمایا حضرت آپ کی جو تحریر ہے نا اس میں بڑی شدت ہے. میں چاہتا ہوں اگر آپ اپنی تحریر میں کچھ نرمی لائیں, تاکہ کوئی بھی شخص آپ کی تحریروں کو جب پڑھتا ہے تو فوراً کتاب بند کر دیتا ہے. میں چاہتا ہوں آپ کی تحریروں میں کچھ نرمی ہو تاکہ کچھ لوگ پڑھیں اور وہ ہدایت حاصل کریں, وہ ہدایت حاصل کریں. تو کیوں نہ آپ اپنی تحریروں میں کچھ نرمی لائیں. تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ مولانا تم یہ کہتے ہو میں اپنی تحریروں میں نرمی لاؤں, آپ فرماتے میرے بس میں نہیں ہے.
اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تلواروں سے ان گستاخوں کی گردنیں کاٹ دیتا، میں تو ان کی گردنیں کاٹ دیتا۔ اللہ نے رضا کو قلم دیا ہے، اور میں نے قلم کے اندر وہ طاقت پیدا کرنی ہے کہ تلوار سے بھی زیادہ دھاری دھار تیز وار میرے قلم کا ہونا چاہیے۔ قلم کے اندر احمد رضا کے نرمی نہیں آئے گی، نرمی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی، آپ نے قلم میں نرمی نہیں لائی، اور آپ خود فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں میں اپنی تحریر میں سختی لاؤں، لوگ اگر برا بھلا کہیں گے تو مجھے کہیں گے نا، میرے آباء و اجداد کو کہیں گے نا، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے، میں یہ چاہتا ہوں حضور کی آبرو پر میرے گھر والوں کی آبرو قربان ہو جائے، حضور کی آبرو پر میرے گھر والوں کی آبرو، یعنی لوگ مجھے گالیاں دیتے رہیں، میرے آباء و اجداد کو گالیاں دیتے رہیں، پرواہ نہیں ہے، جب تک وہ مجھے گالیاں دیتے رہیں گے میری سرکار کی توہین تو نہیں کریں گے نا۔ میں اپنے گھر والوں کی آبرو کو حضور کی آبرو پر قربان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدی اعلی حضرت، آپ کے اندر عشق نبی کتنا تھا، کتنا عشق نبی، اور اللہ نے آپ سے کتنا بڑا دین کا کام لیا ہے۔ تو اصلاح معاشرہ ہو تو آپ نے تجدید کی ہے، آپ مجدد بن کے آئے تھے، مجدد۔ اور مجدد کا یہ کمال ہے، پوری صدی کے اندر اس کا فیض رہتا ہے، اور اگلی صدی کے آغاز میں بھی اس کا فیض رہتا ہے۔ یعنی وہ صدی تو احمد رضا کی صدی تھی، اب یہ جو نئی صدی شروع ہو چکی ہے، اس صدی کے آغاز میں بھی احمد رضا کا فیض چل رہا ہے، اس صدی کے آغاز میں بھی احمد رضا کا فیض چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی، اور آپ کے عشق کو تو دشمنوں نے بھی سراہا ہے، آپ کے عشق کو دشمنوں بھی سراہا ہے، اور ساری زندگی اعلی حضرت حضور کی مدح سرائی کرتے رہے۔ موضوع تو بڑا وسیع ہے، مگر میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ اعلی حضرت کا عشق کی بیان کیا جائے، حضور کے ساتھ جو آپ کا عشق، آپ کی محبت، آپ کی وارفتگی تھی، اسی کو بیان کیا جائے۔ سیدی اعلی حضرت آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ رشک اس بات پر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے حضور کا ثناخواں بنایا ہے، مجھے حضور کا ثناخواں بنایا ہے، حضور کی مدح گوئی کرنے والا بنایا ہے، اور ساری زندگی آپ اسی بات پر نازا رہے کہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ثنا گو ہوں، اور آپ کا جو ہے وہ مدح گو ہوں۔ اب اندازہ لگائیں، سیدی اعلی حضرت آپ نے اپنے اشعار کے اندر میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح سے مدح سرائی کی ہے، اور کیا کیا القابات میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے ہیں۔ اندازہ لگائیں، اعلی حضرت کا ایک شعر ہے، خورشید تھا کس زور پہ، خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، خورشید کہتے ہیں سورج کو، خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، یعنی سورج تو بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور چاند بھی چمک رہا تھا، فرماتے وہ تو بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے، اور جب سرکار نے اپنے رخ زیبا سے پردہ ہٹایا تو پھر سورج بھی منہ چھپا رہا تھا، چاند بھی منہ چھپا رہا تھا، پھر سورج بھی منہ چھپا رہا تھا اور چاند بھی منہ چھپا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی اپنے دیوان کے اندر ہمیشہ حضور کی امت کے ساتھ ایک محبت کو بیان کیا ہے۔ اعلی حضرت نے قوم کو ڈرایا نہیں ہے، قوم کو جو ہے وہ رلایا نہیں ہے، بلکہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ، حضور کو کس طرح پکارنا ہے، حضور سے کس طرح مدد مانگنی ہے، سیدی اعلی حضرت نے اپنے کلام کے اندر وہ اشعار بیان کیے ہیں۔ یعنی امت کو حضور سے قریب جو کیا ہے نا، میرے امام احمد رضا خان نے کیا ہے، اعلی حضرت نے اس امت کو حضور کے قریب کیا ہے،
اور حضور کی جو اس امت پر شفقت ہے، رحمت ہے، میرے امام نے اسے بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ جو کلام ہے نا کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آپ اس شعر کی گہرائی کا اندازہ تو لگائیں، اس شعر کی گہرائی کا اندازہ تو لگائیں کہ اعلیٰ حضرت امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ دیکھو اللہ نے تو وہ نبی دیا پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یعنی امت کو تو خوشخبریاں سناتے جائیں گے، امت کو خوشخبریاں، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سرکار خود تو روتے ہوئے جا رہے ہوں گے مگر امت کو ہنساتے ہوئے جا رہے ہوں گے، خود تو روتے ہوئے جائیں گے۔ اور میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سارے نبیوں کے لیے ممبر لگائے گا اور ہر نبی اپنے اپنے ممبر پہ جلوہ افروز ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ جب گناہگار امتیوں کو فرشتے پکڑنے آئیں گے نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے سرکار تو کئی گناہگار امتیوں کو حضور اپنے دستے بازو میں چھپا لیں گے۔ وہ شعر ہے نا کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے دامن میں جو تیرے چھپا ہو، وہ کس کو ملے دامن میں جو تیرے چھپا ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ ایک حضور کے امتی کو جب فرشتے پکڑ کے جا رہے ہوں گے تو جناب آدم حضور کو کہیں گے، جناب آدم حضور کو کہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ کے امتی کو فرشتے پکڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب آدم حضور کو کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی کو فرشتے پکڑ رہے ہیں۔ اور سرکار اپنے اس امتی کو جب چھڑوائیں گے نا تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی ہمیں تو خدا کا حکم ہوا ہے، ہمیں تو خدا کا حکم ہوا ہے۔ اور پھر سرکار خود اپنے امتی کو لے کر رب کی بارگاہ میں جائیں گے، اپنے امتی کو لے کے رب کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قیامت کے دن میرے مدنی آقا نے کیا فرمایا کہ ہر نبی کے ممبر ہوں گے اور سارے نبی اپنے ممبروں پہ جلوہ افروز ہوں گے۔ اور میرے مدنی آقا فرماتے کہ میں ممبر پہ بیٹھا نہیں ہوں گا، میں اپنی گناہگار امت کے لیے رب کی حضور رو رہا ہوں گا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے پروردگار میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے، میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر۔ کہیں تو کہیں گے رب حبلی امتی، اور پل صراط پر کھڑے ہو کے سرکار کیا کہیں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، مالک میری امت کی خیر فرما، میری امت کی خیر فرما، میری امت کی خیر فرما۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت وہ سارے منظر بیان کیے ہیں کہ دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے۔ جہاں پر باپ بھی اپنی اولاد کو چھوڑ دے گا، ماں بھی، قرآن بھی ہے نا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، قیامت کے دن گہرا سے گہرا دوست بھی دشمن بن جائے گا، گہرا سے گہرا دوست بھی دشمن، نہیں میں تجھے نہیں جانتا تو مجھے نہیں جانتا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا وہاں پر بھی اگر امت کے کام آئیں گے تو حضور ہی آئیں گے۔ تو یہ کس نے اس امت کو بتلایا ہے؟ امام عشق و محبت امام احمد رضا خان نے بتایا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی آپ کے پاس جو سائل آئے نا آپ اسے جھڑکا نہ کریں، آپ کے پاس کوئی سائل آئے تو سائل کو جھڑکا نہ کریں، آپ اسے کچھ نہ کچھ عطا کر دیا کریں۔ میرے امام اس پر بھی شعر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جس نبی کو خدا کہہ رہا ہے اے پیارے اپنی امتیوں کو جھڑکا نہ کرے اگر کوئی سائل آ جائے، فرمایا کہ جو دنیا میں اپنے امتیوں کو نہیں جھڑکتے قیامت کے دن جب سرکار کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو بھلا سرکار ہمیں وہاں پر کیسے جھڑکیں گے؟
اور قرآن کہتے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اے لوگو جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو آؤ اللہ کی بارگاہ میں اور سرکار کی بارگاہ میں آؤ، اور سرکار تمہارے لیے استغفار طلب کریں گے، اللہ کو تم یقین بخشنے والا پاؤ گے۔ میرے امام یہاں پر بھی شعر فرماتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہمارے پاس گواہ ہے، گواہی ہے اللہ کی قرآن کی آیت جاؤ کا، تمہارے پاس آئے تو مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے یہ جو دیوان ہے، دیوان ہدایت کے بخشش بخدا، یہ قرآن و احادیث پر مشتمل ہے۔ یہ دیوان جو ہے وہ قرآن و احادیث پر مشتمل ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ دیوان، اعلیٰ حضرت کا یہ دیوان۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے حضور کی عزت و ناموس پر ایسا پہرا دیا ہے، ایسا پہرا دیا ہے، خدا کی قسم آپ کے زمانے کے بعد ایسا کوئی نہیں پیدا ہوا کہ جس نے حضور کی عزت پر ایسا پہرا دیا ہو، ایسا پہرا دیا ہو جیسے امام احمد رضا خان نے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنا تعارف بھی پیش کیا ہے، آپ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے، فرمایا کہ احمد رضا کون ہے؟ آپ خود فرماتے ہیں، فرماتے احمد رضا اس شہد کی مکھی کا نام ہے، احمد رضا اس شہد کی مکھی کا نام ہے جس کے ڈنگ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، جس کے شہد کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ احمد رضا اس شہد کی مکھی کا نام ہے جس کے ڈسنے کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اور جس کی شہد کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، جسے امام احمد رضا نے ڈسا ہے، ڈنگ مارا ہے، جس حضور کے گستاخ کو پھر ساری زندگی وہ پانی بھی نہیں مانگتا، اس کو یوں ہی موت آ جاتی ہے، جسے امام احمد رضا نے حضور کی محبت کا شہد پلایا ہے اور پھر ساری زندگی جھومتا ہی رہا ہے۔ تو احمد رضا کے ڈنگ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اور احمد رضا کے شہد کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حضور کی عزت و ناموس پر ایسے دفاع کیا ہے کہ جیسے احد کے میدان میں حضرت شہمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی پہرے داری کی تھی، اعلیٰ حضرت نے ہندوستان کی سرزمین پر حضور کی عزت و ناموس کا ایسا دفاع کیا ہے۔ کس نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ نبی تو بڑے بھائی کی طرح ہے، کس نے کہا معاذ اللہ اس نبی کی مثال تو ایک ڈاکیا کی طرح ہے، جس طرح ڈاکیا ڈاک پہنچا کے چلا جاتا ہے، وہ نبی بس محض پیغام دینے والے تھے، پیامی تھے، پیغمبر تھے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمایا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم نے اس نبی کو یہ کہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے، فرماتے یہ جو سورج ہے نا، سورج، فرماتے یہ میرے نبی کے دسترخوان کی روٹی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو سورج ہے نا، یہ جو چمک رہا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ حضور کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی ہے، حضور کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی سورج ہے۔ فرمایا کہ جس نبی کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی کا یہ عالم ہے تو اس نبی کے خود کے سراپا نور کا عالم کیا ہوگا پھر؟ تو لوگ اعلیٰ حضرت کو مانتے تو ہیں، کہتے ہیں بس وہ حضور کی محبت میں، آج تو بد مذہب بھی کہتے ہیں وہ حضور کی محبت میں غلو کر گئے تھے، یعنی ان سے حضور کی محبت میں غلو ہو گیا تھا، وہ کچھ آگے ہی بڑھ گئے تھے۔ حضور کی محبت کا نام ہی یہ ہے۔ شیخ شرف الدین بصیری کہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا، آپ اپنے قصیدے میں لکھتے ہیں لوگوں حضور سے محبت ایسی کرو، ایسی کرو، اور حضور کی محبت میں اتنا غلو کرو، اتنا مبالغہ کرو، اتنا مبالغہ کرو، اس نبی کو نہ خدا کہو نہ خدا کے برابر کہو، اس نبی کو نہ خدا کہو نہ خدا جیسا کہو نہ خدا کے برابر کہو، بس یہ دو کام نہیں کرنا جو یہود نے اور نصارہ نے کیے تھے۔ یہود نے جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ فرمایا کہ اس نبی کی محبت میں غلو کرو، نہ یہود کی طرح نہ نصارہ کی طرح، بھئی یہ دو کام نہیں کرنے، اس نبی کو نہ اللہ کہو نہ اللہ کے جیسا نہ اللہ کے برابر کہو،
اس کے علاوہ جو تمہارا جی کرے اس نبی کی مدح سرائی کرو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا وہ شعر ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اب بات ختم ہوگی. بس اللہ کے بعد جو ذات ہے عزت و عظمت والی وہ میرے مدنی آقا کی ذات ہے. اور مرزا غالب نے تو بڑی کمال کی بات کہی ہے. مرزا غالب تو یہاں تک کہتا ہے کہ بھائی حضور کی مدح سرائی کرنا ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. حضور کی مدح سرائی کرنا ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، تو ہم نے یہ کام اللہ کو سپرد کر دیا. مالک تو جان، تیرا حبیب جانے، ہم تو تیرے نبی کے کبا حق مدح سرائی کر ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. تو حضرت کیا فرماتے ہیں، بدبختو تم اس نبی کو یہ کہتے ہو. آج لوگ کہتے ہیں نا جی وہ نبی تو معاذ اللہ ہمارے جیسے بشر تھے، یہ تھے وہ تھے. یہ کس قدر گھٹیا ترین جملے ہیں. ایک امتی کو یہ زیب دیتا ہے. یعنی آج ہم حضور کی ذات سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام کی محبت کا عالم دیکھیں، وہ تو حضور کی محبت میں، حضور کی ذات میں تو فنا تھے ہی تھے، وہ حضور کے آثار سے بھی محبت کرتے تھے. حضور کے آثار سے کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم تو فقط حضور کی ذات سے محبت کرتے ہیں. صحابہ حضور کے آثار سے، کئی صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھو تو صحابہ کرام اگر سواری پر سوار ہوتے تو کہیں اتر جاتے، کہیں پیدل چلتے، پھر سواری پر بیٹھ جاتے. تو لوگ پوچھتے یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، میں نے ایک دفعہ حضور کو دیکھا تھا، حضور اسی جگہ پہ آ کے سواری پہ اترے تھے، سرکار پیدل چلے تھے، تو میں اس جگہ پہ اتر کے پیدل چل رہا ہوں. سرکار کے ان آثار سے بھی ہمیں محبت ہے. اندازہ لگائیں، ہم تو حضور کی ذات سے محبت کرتے، صحابہ حضور کے آثار سے محبت کرتے تھے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی صحابی وضو کرتے کرتے مسکرانے لگے، اور پھر لوگوں سے کہا، مجھ سے پوچھو کہ نہیں میں کیوں مسکرایا؟ کہ جناب آپ بتاؤ کیوں مسکرائے؟ کہ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیوں مسکرایا. کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی وضو کر رہے تھے تو حضور بھی یعنی صحابہ کرام ان آثار پر عمل کرتے تھے. اور کہتے تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھو گے؟ میں نے حضور سے ایسے پوچھا تھا. اور بعض دفعہ جناب صحابہ کرام جب جاتے تو پت جھڑ کے موسم میں درختوں کی ٹہنیوں کو پکڑ کے ہلاتے، اور ساتھ میں کھڑے صحابی سے کہتے مجھ سے پوچھو گے نہیں میں نے اس کو کیوں ہلایا ہے؟ تو کہتے بتاؤ بھی آپ نے کیوں کیا ہے؟ کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ تھا، حضور نے ٹہنی کو ہلایا، سرکار نے مجھ سے کہا تھا پوچھو گے نہیں میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا بندہ نواز بتائیے کیوں کیا ہے؟ پھر حضور ہم سے فرماتے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ بھی اس کے گناہوں کو یوں جھاڑ دیتا ہے کہ جیسے پت جھڑ کے موسم میں یہ پتے گر جاتے ہیں. یعنی صحابہ کرام حضور کے آثار سے محبت کرتے. دیکھو حضور نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، حضور اس جگہ پہ مسکرائے تو ہم بھی مسکرائے. کبھی کبھار صحابہ کرام سواری سے اتر کے دیوار کے ساتھ چلتے تھے. کبھی یہ کیا معاملہ ہے؟ کب میں نے ایک دفعہ حضور کو دیکھا تھا، حضور یہاں سے گزرے تھے. یہ ہے صحابہ کی محبت. ہم تو فقط حضور کی ذات سے، صحابہ تو حضور کے آثار سے محبت کرتے تھے. تو امام عشق و محبت حضور کی محبت میں فنا تھے. فنا فی الرسول تھے، اللہ حضور کی محبت میں فنا تھے. جب بد مذہبوں نے اس طرح کی بکواسیں کی، فرمایا کہ تم تو یہ کہتے ہو اس نبی کو یہ کہیں، مجھ سے پوچھو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا یعنی مالک کا بندہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے؟ مجھ سے پوچھو میں تو کہوں گا یا رسول اللہ آپ گلستان ابراہیم خلیل اللہ کا ایک پھول ہے. مجھ سے پوچھو تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری. اللہ کے نبی یہ معاذ اللہ آپ کے امتی ہو کر آپ کی توہین کرتے ہیں، آپ کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں. تیرے تو بس عیب تناہی سے ہی ہے بری. یا رسول اللہ آپ کے تو سارے کے سارے صفات، آپ تو عیوب سے منزہ ہیں، مبرہ ہیں. تیرے تو بس
ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, मैं क्या कहूं। कभी कहते हैं आपको सरवर कहूं, मालिक का बंदा कहूं, जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह के बाग का गुल ज़ेबा कहूं, क्या कहूं। फिर क्या फरमाते हैं, कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूं मैं कह के कि मैं क्या क्या कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूं मैं कह के कि मैं क्या 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 कहूं तुझे। हुजूर मैं आपको क्या क्या कहूं। और फिर कहा हाँ, कोई ये ना कहे माअज़ल्लाह अहमद रजा ने उस नबी को खुदा के बराबर कह दिया है। भाई क्या क्या कहूं तुझे। आला हज़रत ने मक्ते के अंदर सुखन इस पे कर दिया। हुजूर को हमने बहुत कुछ कहा और कहते भी हैं, मानते भी हैं। कोई ये ना कहे अहमद रजा ने माअज़ल्लाह अल्लाह के नबी को खुदा के बराबर कर दिया है। तो मैं सुनो, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बस बात खत्म कर रहा हूं। आगे फरमाते खालिक का बंदा, हुजूर खालिक के बंदे हैं, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूं तुझे। खालिक के तो बंदे मखलूक के आका है, बस खालिक के बंदे हैं और मखलूक के आका हैं। लेकिन रजा ने खत्म सुखन अपनी बात को खत्म कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हुजूर आपको क्या क्या कहें, क्या क्या कहें। अल्लाह अकबर। बाखुदा आज क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाह तआला फरमाया करते थे, ये सारा का सारा फैज़ इमाम अहमद रजा है, फैज़ इमाम अहमद रजा। आप खुद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम अगर हमने इमाम अहमद रजा को न पढ़ा होता ना, तो आज हम भी बयान में अगर मगर चेके चुनाचे चूंकी चांके चांके कर रहे होते थे। हुजूर की जब बात होती तो हम भी कहते पता नहीं यूं कहें या ना कहें, ऐसे बोले या ना बोले, तो हम भी अगर मगर से काम ले रहे होते। तो बाबा जी फरमाती है सारा का सारा फैज़ इमाम अहमद रजा है। आज जो बरसरे मिंबर बबांगे दुहल हुजूर की मदह सराई कर रहे हैं, ये सारा का सारा जाम इमाम अहमद रजा का पिलाया हुआ है। ये सारा का सारा जाम इमाम अहमद रजा का पिलाया हुआ है। अल्लाह अकबर। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने 56 साल तक मसनद इफ्ता पर जलवा फरोज रहे। 13 साल यानी पौने 14 साल की उम्र में आप मसनद इफ्ता पर बैठे, यानी 3 साल की उम्र में नाज़रा कुरान खत्म, 6 साल की उम्र में 2 घंटे मिलाद के मौजू पर बयान, 6 साल की उम्र में 2 घंटे मिलाद के मौजू पर बयान, और 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहव की शरह लिख डाली। 14 साल की उम्र हुई नहीं है, आलिम बासफा, सूफी बासफा, अल्लाह ने सब कुछ आपको अता फरमा दिया। 14 साल की उम्र में, ये उम्र तो बच्चों की भी खेलने कूदने की उम्र होती है। 14 साल की उम्र में अल्लाह ने सारे उलूम आपको अता फरमा दिए। और 14 साल की उम्र में जब बैठे पहला फतवा दिया था। पहला फतवा कितना मुश्किल आया था। पहला फतवा ये आया था आला हज़रत के पास, फरमाया कि फतवा तो आपके वालिद के पास आया मौलाना नकी अली खान, तो आपने फरमाया कि बेटा इसका जवाब दो। सवाल ये था, अगर किसी बच्चे के नाक से किसी औरत का दूध उतार दिया जाए, नाक से दूध उतार दिया जाए, आया कि इससे रज़ाअत साबित हो जाएगी या नहीं, यानी वो बच्चा उसका रज़ाई बेटा कहलाएगा या नहीं। ये ज़ाहिर है अगर मुंह से पिएगा तो 2-2.5 साल की उम्र में, 2.5 साल की उम्र तक अगर बच्चा किसी भी औरत का दूध पी लेता है तो वो उसका रज़ाई बेटा कहलाता है। वैसे हुक्म ये है कि 2 साल तक औरतें बच्चों को दूध पिलाएं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, 2 साल की उम्र, इससे ज्यादा बच्चों को दूध ना पिलाया जाए। हाँ, रज़ाअत का मसला 2.5 साल तक है। अगर कोई बच्चा 2.5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले पहले किसी भी औरत का दूध पी लेता है तो वो उसका रज़ाई बेटा बन जाएगा, उसकी बेटियां इस पर हराम हो जाएंगी। तो आपसे सवाल हुआ, अगर किसी बच्चे को नाक की तरफ से किसी औरत का दूध चढ़ाया गया और फिर वो हलक के रास्ते से बतन को जा पहुंचा,
آیا کہ اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، یعنی وہ اس کا رضائی بیٹا کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب یہ دیا، اگر کسی بچے کو ناک کے راستے سے دودھ چڑھایا گیا تو وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا، یعنی رضاعت ثابت ہو گئی۔ اور آج اس کا مشاہدہ آپ بآسانی کر سکتے ہیں، آج ہمارے ہاں ناک سے نالی کی صورت میں غذا فراہم کی جاتی ہے، ناک سے نالی کی صورت میں غذا فراہم، تو آپ نے پہلا فتویٰ دیا، فرمایا کہ رضاعت ثابت ہو جائے گی، یہ پہلا فتویٰ تھا۔ اور پھر آپ 56-57 سال مسند افتاء پر بیٹھے رہے اور لاکھوں کی تعداد میں آپ نے فتاوی جات دیے۔ افغانستان، ساؤتھ افریقہ، ایک پورا فتاوی افریقہ، افریقہ سے آپ کے پاس کئی سوالات آئے، امریکہ سے کئی سوالات آئے، کئی یورپی ممالک سے آپ کے پاس سوالات آتے تھے، افغانستان سے، ہندوستان سے، پاکستان سے کئی سوالات جاتے تھے۔ اور آپ بس جب بیٹھے تو پھر پوری دنیا میں جن کے فتاوی جات کی دھوم تھی وہ امام احمد رضا کی ذات تھی، وہ امام احمد رضا کی ذات تھی۔ اللہ پر ہر میدان میں اللہ نے آپ کو با کمال رکھا ہے، ہر میدان میں۔ آج دشمن چوٹی کا زور لگا کے امام احمد رضا کے فتاوی جات میں ایک غلطی بھی تلاش نہیں کر سکے۔ آج چوٹی کا زور لگا کر امام احمد رضا خان کے دیوان ہدایت کے بخشش کو پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، ایک شعر بھی ایسا تلاش نہیں کر سکے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ایک شعر بھی ایسا تلاش نہیں کر سکے۔ آج سوشل میڈیا پہ وہ ڈاکٹر اسرار کہ جو ایک مر گیا ہے، وہ ایک شعر پڑھتا ہے، شعر پڑھنے کے بعد اس شعر کو منسوب کرتا ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی طرف، کہتا ہے کہ بریلویوں کا امام احمد رضا خان ایک شعر کہہ کے گیا ہے کہ جس کے اندر سری کفر ہے، سری شرک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس نے کوئی تحقیق نہیں کی، کسی کا شعر اٹھا کے اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ آج جب لوگوں نے تحقیق کی تو وہ شعر امام احمد رضا خان کا ہے ہی نہیں۔ جس شعر کو اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈال دیا تھا کہ دیکھیں ان کا تو امام بھی شرک کا درس دے رہے ہیں، جب اس کو دیکھا گیا تو وہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے ہی نہیں۔ اندازہ لگائیں اعلیٰ حضرت کی دور اندیشی کتنی ہے، یعنی 155 سال پہلے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ مزارات پر جانا ہے، مزارات کو جا کے چومنا نہیں ہے۔ یعنی اس دور میں تو جو خرافات چل رہی ہے سو چل رہی ہے، آپ کی دور اندیشی دیکھیں۔ جبکہ آج بھی کئی علماء کہتے ہیں کہ مزار کو چوم سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، مگر جس کی بات پر میرا دل ٹھک گیا ہے، میرا دل جم گیا ہے، وہ امام احمد رضا خان کی بات ہے۔ یعنی 105 سال پہلے کہہ دیا تھا خبردار مزار کو چھونا نہیں ہے، مزار کو چومنا نہیں ہے، ایک ہاتھ کی دوری پہ کھڑے ہو جاؤ، فاتحہ پڑھو، الٹے قدم واپس آ جاؤ۔ بدبختو تم یہ کہو امام احمد رضا وہ تو شرک کا درس دیتا تھا، وہ تو بدعت کا درس دیتا تھا، وہ مزارات کو چومنے کا درس دیتا تھا۔ بدبختو وہ تو 1 صدی پہلے کہہ کے گیا ہے مزار پہ جانا ہے، چومنا چاٹنا نہیں ہے، فاتحہ پڑھ کے الٹے قدم واپس آ جاؤ۔ اندازہ لگاؤ، وہ تو رد بدعات کرنے والے تھے۔ آج ہمارے ہاں محرم میں خرافات ہو، سفر کے اندر ہو یا کوئی کسی بھی تہوار میں ہو، سب سے زیادہ ان خرافات کا جس نے رد بلیغ کیا ہے وہ امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ رد بدعات پر سب سے زیادہ کام امام احمد رضا خان کا ہے، بد مذہبوں کا رد سب سے زیادہ جس نے کیا ہے وہ امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ 10 بجے ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ دیں گے، اور میں نے اپنے وقت پر ہی میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، تو آپ سے وقت کے اندر طوالت کو چاہنا یہ وعدہ خلافی ہے، اور وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، کہیں آپ اکتا نہ جائیں اور آپ جو ہے کہیں اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نعت پڑھ لیں، اس کے بعد پھر سلام پڑھتے ہیں۔